ہند، سندھ اور پوری دنیا کے باشعور لوگوں، دانشوروں، ادیبوں، صحافیوں اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، جے سندھ، جے ہند، جے انسانیت۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں، چند گزارشیں رکھوں گا جو ہمارے علاقے، ہماری ریجن اور ہمارے خطے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس میں پاکستان جو ایک غیر فطری ریاست ہے، جس کو مذہب کے نام پر بنا کر ایک سازش کے تحت تاریخی قوموں کو بدترین غلامی اور ذلت کا شکار بنایا گیا ہے۔ آج دنیا کی جو مہذب قومیں ہیں، دنیا کی جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، یا ان کے سربراہان، پالیسی میکرز، دانشور اور ادیب، ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنے وجود کے پہلے دن سے انسان ذات کے خلاف ایک وحشت اور بربریت کرتا رہا ہے۔ ہم پاکستان کی اس ہسٹری کو زیادہ دہرانا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ پوری دنیا جانتی ہے، خطے کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ پاکستانی ریاست نے کس طرح جو 71 میں بنگالی قوم کے خلاف جو فاشزم، درندگی اور بربریت برپا کی، 30 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل عام کیا، اور معصوم بنگالی بچیوں کی جس طرح عصمت دری کی، یہ بات کسی سے، پوری دنیا میں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہی پاکستان ہے جو ہمارے علاقے میں، ہماری ریجن اور ہمارے خطے میں مذہبی دہشت گردی کو، اسلامی دہشت گردی کو اسٹیٹ پالیسی کے تحت جو ہے وہ روا رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں کون نہیں جانتا کہ اسامہ بن لادن سے لے کر یہ جتنی مذہبی اور اسلامی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، وہ ریجنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، ان سب کے ماسٹر مائنڈ کا جو کردار ہے، رول ہے، وہ پاکستان کی ISI اور پاکستان کی آرمی ادا کرتی رہی ہے۔ لادن کہاں چھپا ہوا تھا، یہ سب کو پتہ ہے، اور لادن کو چھپا کر دہشت گردی کے نام پر پوری دنیا کو کس طرح پاکستان لوٹ رہا تھا، پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی ISI، پاکستان کی اشرافیہ، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بنگال کے بعد، بنگالی قوم کے بعد، باقی تاریخی قومیں جو پاکستانی غیر فطری بدماش اور دہشت گرد ریاست کے قید اور قبضے میں جو قومیں ہیں، پشتون قوم، بلوچ قوم، سندھی قوم، ان قوموں کے خلاف پاکستان کی جو بربریت ہے، فاشزم ہے، ٹیررزم اور آکیوپیشن جو ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کس طرح پاکستان بلوچستان کے اندر بلوچ قوم کو، اس قوم کی جو نسل کشی کر رہا ہے، پشتونوں کے خلاف جو جنگ مسلسل مسلط کی ہوئی ہے ریاست نے، سندھی قوم کو غلام بنا کر ہمارے سمندر پر قبضہ، ہمارے دریا پر قبضہ، سندھ کی زمینوں پر قبضہ، سندھ کے وسائل پر قبضہ، سندھ کے کوئلہ نکلتا ہے، سندھ میں گیس نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، اس ساری یعنی جو ہماری معدنیات ہے، جو ریسورسز ہمارے ہیں سندھ کے، اس کے اوپر پنجاب کا قبضہ اور پنجابی فوج۔ یہ میں دہراتا ہوں اس بات کو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سندھ کے جتنے ماؤنٹینس جو ایریاز ہیں، ہمارے ریجن ہیں، جو پہاڑی ہمارے علاقے ہیں، ان سارے علاقوں میں کس طرح پاکستان کی فوج وہاں پر ٹنلز بنا رہی ہے، بڑی بڑی سرنگیں بنا رہی ہے، وہ
कंबर शदाद कोट के पहाड़ी इलाके को लेकर आप कराची तक चले जाएं, ये पूरा रीजन जो हमारा पहाड़ी रीजन है, यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज हर 10 किलोमीटर में, हर 20 किलोमीटर बाद जो है वो कोई ना कोई सुरंग बनाकर वहाँ पर पता नहीं किस तरह की वो साजिशें और हरकतें कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान एक मुकम्मल फाशिस्ट और दहशतगर्द रियासत का किरदार अदा कर रही है। इस्लामी दहशतगर्दी, मैं इस तरह कहूँगा कि मज़हब के नाम पर इस्लामी जो टेररिज्म है उसको पाकिस्तान ने जिस तरह यानी उसको पाला है, उसको बढ़ाया है, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से एक स्टेट पॉलिसी के तहत काबुल से लेकर कश्मीर तक और अब सिंध में बहुत बड़े मदरसों के जाल बिछाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जो है वो मजहबी जुनूनियत को आगे लाया जा रहा है और पूरे खित्ते और पूरी दुनिया में जो इस्लामी टेररिज्म और दहशतगर्दी है उसके पीछे खुद पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत का हाथ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे आगे कि सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो सियासी और मुआशी तौर पर मुकम्मल एक नाकाम रियासत है, नाकाम रियासत साबित हो चुकी है। आइडियालॉजिकली पाकिस्तान एक इस्लामी टेररिस्ट स्टेट है। वो आइडियालॉजिकली यानी दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर, मज़हब और इस्लाम के बुनियाद पर इस रियासत का कायम होना ये साबित करता है कि ये रियासत जो है वो आइडियालॉजिकली एक टेररिस्ट रियासत है, स्टेट है, जो जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया में फाशिज्म और टेररिज्म को फैला रही है। और इस्लामी जो आतंकवाद है, इस्लामी जो टेररिज्म और दहशतगर्दी है, मैं इस तरह समझता हूँ दुनिया के मुहज़्ज़ब लोगों, दुनिया में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके सरबराहों को मैं कहता हूँ, अमेरिका से लेके यूरोप तक, भारत से लेके कनाडा तक, ये सारी दुनिया के मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीका हो, इन सारी दुनिया के कौमों को, सरबराहों को, ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं उनको मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में एक ख़तरनाक होलोकास्ट कर रहा है, ये पूरी दुनिया के ख़िलाफ़। और ऐसी रियासत जो नाकाम हो चुकी है मुआशी तौर पर, इखलाकी तौर पर, पॉलिटिकली ये एक नाकाम रियासत है, उस रियासत को जब वो एक नाकाम रियासत के तौर पर आगे आ रही है तो हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ ममालिक और ख़ुसूसन अमेरिकन जो नई क़यादत जो आई है उसकी तरफ से भी हमें ये महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा नरम गोशा जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इन बदमाश इदारों और इस गैर फितरी रियासत पाकिस्तान की तरफ वो कर रहे हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि अमेरिका की नई क़यादत पाकिस्तान को मिलिट्री वेपन्स भी देगी, उनको फंडिंग भी करेगी, उनकी ट्रेनिंग भी करने का इरादा रखती है और पाकिस्तानी गैर फितरी रियासत को वो जो है फिनंशियल सपोर्ट भी करने वाले हैं, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में, दुनिया के ममालिक ये सुने कि पाकिस्तान की किसी प्रकार की थोड़ी सी सपोर्ट करना, मदद करने का मतलब क्या होगा। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया की बहुत बड़ी और पुरानी जमहूरियत है अमेरिका। भारत दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है। और अमेरिका और अगर दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान की थोड़ी सी भी सपोर्ट करते हैं या उसका सपोर्ट का इरादा रखते हैं तो मैं उसको इस तरह डिफ़ाइन करूँगा, मैं अमेरिकन क़यादत को भी कह रहा हूँ कि FATF जहाँ पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, पाकिस्तान एक मुकम्मल, ये सिर्फ नहीं कि जो पाकिस्तान को फंडिंग होगी, जो उसकी मुआशी मदद की जाएगी या उसको जो भी पैसे मिलेंगे वो न सिर्फ
ریجن کے اندر ٹیررزم کو آرگنائز کرنے میں استعمال ہوں گے، بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان اسلامی ہولوکاسٹ جو ہے، اسلامی آتنکوادیت جو ہے، جو دہشت گردی ہے، وہ پوری دنیا میں پاکستان پھیلائے گا۔ اس لیے پاکستان کو پوری دنیا کے ممالک میں سے اگر کوئی بھی فنڈنگ کرنا چاہتا ہے یا اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ پوری دنیا اور ہمارے خطے اور ریجن میں اسلامی آتنکوادیت کو، اسلامی ٹیررزم کو سمجھو کہ سپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی مدد کرنا، ریجن میں جو تاریخی قومیں ہیں، سندھی، بلوچ، پشتون، پی او کے، گلگت بلتستان، اگر کوئی ملک پاکستان اور اس کی فوج کو تربیت دیتا ہے، ٹریننگ دینے کی کوشش کرے گا، اس کو اگر معاشی فنانشل اگر اس کی کوئی سپورٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اگر کوئی ویپنز فراہم کرے گا یا اس کی کسی طرح کی بھی حمایت اور مدد کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اسلامی آتنکوادیت کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں، دوسری طرف تاریخی قومیں جو پاکستان کے نام پر قید اور غلام ہیں، ان کی بدترین غلامی میں اس ملک کا نام بھی ہم شمار کریں گے۔ اس کے سوا اسلامی دہشت گردی، جیسے میں نے کہا، اس کو مضبوط کیا جائے گا اگر پاکستان کی مدد کی جاتی ہے، اور انسانی حقوق کی پامالی جو پاکستان کا روزمرہ کا ایک قسم کا منشور ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن، سیاسی آزادیوں کو سلب کرنا، مذہبی اقلیتوں کو سلب کرنا اور سیاسی قومی تحریکوں کے اوپر پابندی لگا کر مظلوم قوموں کے اوپر جو سیاسی جبر اور ہمارے خلاف جو معاشی ہمارا استحصال ہوتا ہے، یعنی اکنامیکل ٹیررزم جو اسٹیٹ کا ہے، ریاست کی طرف سے جو معاشی دہشت گردی سندھ اور بلوچستان کے خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر کسی نے بھی مدد کی تو وہ انسانی حقوق کی جو پامالیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، سمجھو کہ اس پاکستان کی وہ حمایت کریں گے جہاں پر انسانی حقوق کا یعنی پامالی ہوتی ہے، جہاں پر مذہبی اقلیتوں کو تنگ کیا جاتا ہے، شیعہ ہو، احمدی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، یہ ساری مذہبی اقلیتیں اور خصوصی طور پر شیعہ برادری جو ہے اور احمدی برادری جو ہے، ان کے خلاف پاکستان کے جو اسلامی آتنکواد کے جو یہ گروپ بنے ہوئے ہیں، یہ حافظ سعید سے لے کر مسعود اظہر تک، یہ سارے آتنکوادی، یہ دہشت گرد اور ٹیررسٹ جو ہیں، وہ شیعہ کو کس طرح جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، 100 200 کو یعنی تعداد میں ایک ساتھ کسی ایک ہی دھماکے میں شیعہ کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، احمدیوں کی مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، یعنی سندھی ہندو جو ہیں ان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ مذہبی یعنی جو اقلیتیں ہیں، اس سے بڑھ کر تاریخی قوموں کے وجود کے خلاف پاکستان نے جو مسلسل ایک قسم کی درندگی، ہولوکاسٹ اور جو جینوسائڈ برپا کی ہوئی ہے، پاکستان کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ اس ساری برائیوں کی سپورٹ کرنا جو پاکستان اب تک ہم سب سے قوموں سے اور خطے میں جو مذہبی دہشت گردی کے نام پر جو کر رہا ہے، ان کی سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے سوا پاکستان اور چین مل کر یہ جو سی پیک دنیا کو بتا رہے ہیں، بنیادی طور پر یہ ملٹری سازش ہے۔ چائنا اور پاکستان مل کر انڈو پیسفک ریجن میں، اس سمندر میں، یہ جو سمندر پوری دنیا کے واپار کے آنے جانے کے راستے ہیں، ہندی مہاساگر، وہاں پر پاکستان ایک بدماشانہ کردار ادا کر کے چائنا کو وہاں لا رہا ہے تاکہ ہماری ریجن میں یہ جو ہمارے سمندری راستے ہیں وہاں پر بھی ایک قسم کی جو ایگریشن ہے چائنا کی اور پاکستان کی ملی بھگت، بدماشی اور اس پورے خطے کو جنگ کی، تباہی کی اور جو ہے وہ دھکیلنے کی ایک سازش ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی ملک، امریکہ کی میں قیادت کو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان کی ملٹری کی کسی طرح کی بھی سپورٹ کی، فنانشلی،
ویپن کے حساب سے یا ٹریننگ ان کو دی، اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے ریجن میں پاکستان کی بدماشی، ٹیررزم اور فاشزم کو سپورٹ کر رہے ہو۔ وہ پاکستان جو تاریخی قوموں کے وجود کے خلاف کھیل رہا ہے، وہ پاکستان جو انسانی حقوق اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف مسلسل ایک جنگ جو ہے وہ پاکستان نے برپا کی ہوئی ہے۔ اس لیے امریکہ ہو، یورپ ہو یا دنیا کے جو بھی مہذب ممالک ہیں، وہ پاکستان کی کسی طرح کی مدد اور سپورٹ نہ کریں۔ اس کے سوا میرے بھائیوں بہنوں، پاکستان، چین اور ترکی یہ ترک اسلامی خلافت کی بحالی کی سازشیں کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ترک اسلامی خلافت کی بحالی، وہ چین انہی اسلامی آتنکوادیوں کو پوری دنیا کے خلاف اور ریجن میں ایک بد نظمی پیدا کر کے اپنا چائنا کی جو ایجنڈا ہے کہ پوری دنیا مذہبی اور اسلامی آتنکوادی کا شکار ہو، اور چائنا جس طرح کورونا کے ذریعے چائنا نے پوری دنیا کے خلاف ایک قسم کی جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ ایک طرف کورونا کے ذریعے پوری دنیا کو چائنا نے ڈرا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہے، دوسری طرف وہی چائنا ترکی اور پاکستان سے مل کر ترک اسلامی خلافت کی بحالی کی سازش کر رہا ہے۔ وہ چائنا جو اپنے خطے میں یوگر قوم جو مسلمان ہیں، زنجیان صوبے میں پورے ریجن میں کنسنٹریشن کیمپ بنا کر وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یوگر مسلمانوں کو، ان بچیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بزرگوں کو قید کر کے ان عورتوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر زنجیان صوبے میں وہاں کے مسلمانوں کو کسی طرح کی مذہبی آزادی نہیں ہے حاصل۔ وہاں کی مسجدوں کو کیفے گھروں میں تبدیل کیا گیا ہے، ڈانس بار کھولے گئے ہیں مسجدوں میں چین کی طرف سے، مسلمان عورتوں کی عصمت دریاں کی جاتی ہے جس طرح خود پنجابیوں نے بنگال میں کی تھی۔ وہاں پر پاکستان خاموش ہے، پاکستان کی اسلامی ساری جماعتیں خاموش ہیں کہ چائنا میں کسی مسلمان کو محمد نام رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان نام نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ حج زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے۔ وہاں پر ان کو قید، بدترین غلامی اور قید کا شکار بنایا گیا ہے۔ وہی انسانی حقوق کی جو پامالی ہے جو تبت میں روا رکھی ہوئی ہے چائنا نے۔ تبت ایک آزاد خود مختار دیش تھا جس کے اوپر چائنا نے قبضہ کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ایک طرف کورونا کو اپنے ہاتھ میں لے کر پوری دنیا کو اس نے ڈرایا ہے، دوسری طرف ترک اسلامی خلافت کی بحالی سے چین پوری دنیا کو دو رخی تلوار کے ذریعے، کورونا اور اسلامی ٹیررزم کے ذریعے دنیا کو انگیج کرے گا، تاکہ وہ اپنے جو روٹس ہیں وہ پوری دنیا میں جو اس کے ون بیلٹ ون روڈ جو اس کی پالیسی ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان موجودہ حالات میں چائنا کا سب سے بڑا الائے ہے، اتحادی ہے، چمچہ اور دلال بنا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں امریکن قیادت کو کہ پاکستان کی ذرہ برابر بھی آپ اگر سپورٹ کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلامی فاشزم کو، ٹیررزم کو اور پاکستان کی طرف سے جو تاریخی قوموں کو غلام بنایا گیا ہے اس کی آپ حمایت اور سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے ہمارے ریجن کی جتنی تاریخی قومیں ہیں، اور میں اس میں خصوصی طور پر بھارت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور قیادت ہے، میں ان کو بھی کہوں گا کہ بھارت دنیا کی سب سے پرانی اور بڑی ڈیموکریسی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ اس پورے ریجن میں ڈیموکریسی کے ذریعے، بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، چائنا ایک ڈکٹیٹر کنٹری ہے، پاکستان ایک فاشسٹ اور ٹیررسٹ کنٹری ہے۔ اس لیے بھارت کی جو ڈیموکریسی ہے وہ ہمارے اس پورے ریجن میں، مڈل ایسٹ سے لے کے افریقہ تک اور
साउथ एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक, ये जो पूरा हमारा खिता और रीजन है, यहाँ पर भारत एक डेमोक्रेटिक अपना तारीखी किरदार अदा कर सकता है और उसको करना चाहिए। दूसरी बात कि रीजन में जितनी तारीखी कौमें ग़ुलाम हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे खुशी होगी कि हम अगर दिल्ली में बैठें और दिल्ली के जो सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और गवर्नमेंट के जो पॉलिसी साज जो इदारे हैं, मैं उन सबको ये दावत देता हूँ, मैं उन सबको ये अपील करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में पैट्रियाटिक प्रो फ्रीडम कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। दिल्ली अरेंज करें, वहाँ सहाफ़ी अरेंज करें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरेंज करें इस मीटिंग को, इस कॉन्फ्रेंस को, जहाँ पर तिब्बत के लोग भी आएँ, जिंजियान से भी लोग आएँ, कुर्दिस्तान से भी लोग आएँ, सिंधु देश बलूचिस्तान से भी लोग आएँ, और वो पैट्रियाटिक प्रो फ्रीडम कॉन्फ्रेंस जो भारत में होनी चाहिए, भारत को खित्ते और दुनिया में जमहूरी किरदार और तारीखी कौमों के आज़ादी के लिए अपना सियासी किरदार अदा करना होगा, वरना हमारा जो रीजन है वो पाकिस्तान के आतंकवादियत का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान की इस्लामी दहशतगर्दी, इस्लामी जो पाकिस्तान का होलोकॉस्ट है, और चीन की जो यानी जारियत है, कब्ज़ा है। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि पूरी यानी हमारी जो रीजन है उसकी कौमों की जो आज़ादी है, उसका एक तो आवाज़ हमारा भारत के लोगों तक पहुंचना चाहिए, भारत के इंटेलेक्चुअल्स तक पहुंचना चाहिए कि सिंध में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान बदतरीन फाशिज्म कर रहा है, हमारे वसाइल पर वो काबिज है, सियासी जबर और मुआशी इस्तेहसाल का हम लोग शिकार हैं। तारीखी कौमें, पाकिस्तान की टेररिस्ट आर्मी हमारे बच्चों को जबरन गुम करके उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है। हज़ारों की तादाद में आज भी सिंध के बच्चे, सिंध के नौजवान पाकिस्तान के ISI के फाशिज्म और उस जो उनके टार्चर सेल हैं वहाँ पर कैद हैं। बलोच कौमी कारकुन कहाँ हैं? वो ISI और पाकिस्तान की फ़ौज के टार्चर सेलों में हैं सालों से। तो तारीखी कौमों का वजूद पाकिस्तान में सख्त तरीन ख़तरे और संगीन सूरत हाल को हम लोग जो है वो झेल रहे हैं। इसी तरह वहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। इसी तरह वहाँ पर मजहबी जो अक़लियतें हैं वो उनको जिंदा जलाया जाता है, शिया हो, अहमदी हो, या जितनी मजहबी दूसरी जो बिरादरियाँ हैं। इसलिए पाकिस्तान एक बुराई है, फाशिज्म है, टेररिज्म है, एक गैर फितरी बदमाश रियासत है। मैं दुनिया के महज़ब मुल्कों को और सरबराहों को कहता हूँ कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट बनाकर पाकिस्तान के जबरी कब्ज़े में जो तारीखी कौमें हैं, सिंधु देश और बलूचिस्तान को आज़ाद कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए इस्लामी टेररिज्म और होलोकॉस्ट का सबब बनेगा और हमारी रीजन और पूरी दुनिया जो है वो इस्लामी आतंकवादियत का शिकार हो जाएगी, क्योंकि चीन पाकिस्तान और तुर्की के ज़रिए इस्लामी खिलाफत जो है उसकी बहाली करना चाहता है। चाइना एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अगर इस्लामी ये खिलाफत के ज़रिए ये जो यानी टेररिज्म है, एक किस्म का होलोकॉस्ट है, ये जो बदमाशी है, ये अगर चाइना के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया के लिए ये एक संगीन ख़तरा साबित होगी। इसलिए मैं आखिर में भारत के पॉलिसी साज़ों को और ख़ुसूसी तौर पर भारत के जो सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मैं उनको ये अपील करता हूँ कि हमें पैट्रियाटिक प्रो फ्रीडम कॉन्फ्रेंस करने की यानी इजाज़त दी जाए दिल्ली में, जहाँ पर तिब्बत, जिंजियान, कुर्दिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आए और इस पूरे खित्ते में चीन, तुर्की और पाकिस्तान की कैद में जो कौमें हैं उनको आज़ाद कराया जाए। ये भारत की अवलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत
ایک مہذب ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور تاریخی قوموں کی آزادی بھارت کی قیادت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ میں یہی چند باتیں آپ لوگوں کے آگے رکھنا چاہتا تھا جو میں نے رکھی۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی۔ جے سندھو دیش، جے ہند، جے دنیا کی مظلوم قومیں۔ مہربانی۔